فرینڈس، ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی PS 5 406 کے لیکچرز ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ پیپرز نزدیک آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں آج اور کل میں یہ جو بقایا ویڈیوز رہ گئی ہیں وہ کمپلیٹ کر دوں گا۔ لیکچر نمبر 36 آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیچنگ فار اکیڈمک لرننگ 3، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میننگ بیسڈ ٹیچرز کی جو ایک ہیبٹ ہے کہ جو بھی آپ ٹیچنگ کروا رہے ہیں وہ ٹیچنگ جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر انسرٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر شوڈ ناٹ ڈائسیکٹ ورڈز اینڈ سینٹینسز بٹ شوڈ فوکس آن کنویئنگ دا میننگ آف دا ٹیکسٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس، کہ جو بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ کے بچوں کو، آپ کے اسٹوڈنٹس کو اپروچ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بیسڈ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ ایمفسائزز دا اپروچ ان ٹیچنگ دیٹ ریلیٹس ٹو ساؤنڈز آف دا ورڈ، ساؤنڈ بیسڈ ٹیچنگ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورڈز کے ساؤنڈ ہیں اس سے ہی کافی ساری چیزیں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کمپریہنشن، مانیٹرنگ اینڈ ریڈنگ، ریسیپروکل ٹیچنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ ایگری دیٹ ان آرڈر ٹو میک اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ اینڈ تھنک ڈیپلی 4 strategies may be adopted by teachers۔ کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں؟ نمبر 1، دا کنٹینٹ آف لیسن مسٹ بی سمرائز فار اسٹوڈنٹس اینڈ دین ٹاٹ۔ جو بھی آپ لیسن آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھوانا ہے تو آپ نے پہلے اس کنٹینٹ کا سمری جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے پہلے سے ڈلیور کر دینی ہے تاکہ ان کے مائنڈ جو ہے وہ اس سمری کے لیے ریڈی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کے مائنڈ اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ان کو وہ جو لیکچر ہے وہ گریب کرنے میں آسانی ہوگی۔ دین اسٹوڈنٹس آر آسکڈ کوشچنز اباؤٹ دا سمرائز کنٹینٹ دیٹ ہیو بین ٹاٹ ٹو دیم۔ تو لیسن اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو آپ نے سمری ان کو بتائی ہے اس کے ساتھ اس کے حساب سے ان سے کراس کوشچننگ کرنی ہے۔ دین اسٹوڈنٹس کوشچنز آر آنسرڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کمپلیکس پارٹس آف دا لیسن آر کلیریفائڈ۔ اس کے بعد جو کوشچنز آپ کو اسٹوڈنٹ کریں اور جو آپ کوشچن اسٹوڈنٹ سے کریں اور وہ نہ آنسر دے سکیں، ان دونوں کے آنسر آپ نے ان کو کلیئرلی بتانے ہیں۔ اور آخری اینڈ فائنلی اینٹیسپیٹنگ اور پریڈکٹنگ دیٹ وٹ ول کم نیکسٹ ان دا لیکچر۔ تو اس حساب سے آپ نے لیکچر کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے پہلے اسٹوڈنٹس کی ڈیپتھ دیکھنی ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس لیکچر کے بارے میں پہلے کتنا نالج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لرننگ میتھمیٹکس ہے۔ ان ٹیچنگ آف میتھمیٹکس ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ ایمفسائز اینٹینومی، ریفلیکشن اینڈ ریویونگ۔ 3 چیزوں کے بارے میں ہے۔ اینٹینومی کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کمٹمنٹ ٹو دیئر آنسرز دیٹ از دے مسٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین دیئر آنسر ٹو کوشچن ریلیٹڈ ٹو دا لیسن، کہ جو بھی انہوں نے کوشچن میتھمیٹکس میں خاص طور پہ جو کوشچن ہوتا ہے وہ سالو کرنے کے بعد جو آنسر ملتا ہے اس کو بیک سالو کرتے جائیں تو واپس کوشچن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریفلیکشن کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکشن مینس اسٹوڈنٹس کین انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین دا لیسن ان ڈفرینٹ ویز۔ تو وہ جو لیسن ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے مختلف طریقوں سے ایکسپلین کر سکیں ایک دوسرے کو۔ ریویونگ کا مطلب یہ ہے گوئنگ اوور دا سولوشن اگین اینڈ فائنڈنگ دا آنسر ٹو بی کریکٹ۔ تو جو میتھمیٹکس بک میں ویسے لاسٹ میں بھی آنسرز دیے ہوتے ہیں لیکن میتھس کے جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ کراس چیک ہو جاتے ہیں، ان کو کراس چیک کرنے کو ریویونگ کہتے ہیں۔ سو پروموٹنگ انڈیپینڈنٹ ویز ٹو پرووائڈ آنسرز، ڈیولپنگ ریفلیکشن اینڈ ریویونگ دا سولوشن آر امپورٹنٹ ویز آف۔ 3 چیزیں ہیں، اینٹینومی، ریفلیکشن اور ریویونگ، یہ بھی امپورٹنٹ ویز آف ٹیچنگ ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس، ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹس انوالو اسٹوڈنٹس 6 stages، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 6 stages سے گزرتے ہیں۔ انیشیل ڈسکمفرٹ ود دیئر اون آئیڈیاز اینڈ بلیفس۔ سائنس ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ظاہری طور پہ نہ ایٹم دیکھا ہوتا ہے، نہ ہم نے بانڈ دیکھا ہوتا ہے، نہ ہم نے چارج دیکھا ہوتا ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے بلیفس کے ساتھ وہ کنفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز اور ٹیچر کے آئیڈیاز اور بک کی ورڈنگ، یہ تینوں کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سیکنڈ اسٹیج کیا ہوتی ہے؟ ریکگنائزنگ اینڈ ایکسپلیننگ اوے انکنسسٹنسیز بٹوین دیئر آئیڈیاز اینڈ ایویڈینس پریزنٹ ٹو دیم۔ تو پھر ٹیچر کا کیا کام ہے؟ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ
وہ جو آئیڈیاز ہیں وہ جو کنفلکٹ کر رہے ہیں ان کو ریئلٹی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹیمپٹس ٹو ایڈجسٹ میجرمنٹس اور آبزرویشن ٹو فٹ پرسنل تھیوریز. تو اس کے بعد اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ جو میجرمنٹس ہیں یا جو آبزرویشنز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں ان میجرمنٹس اور آبزرویشنز کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آتا ہے. ڈاؤٹس اباؤٹ نیو لرننگ، جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کے حساب سے جو اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو کلیئر کرتا ہے. اور اس کے بعد پانچویں یہ ہے ویسیلیشن، اور چھٹی ہے کنسیپچول چینج دیٹ از انڈرسٹینڈنگ دا کنسیپٹ rather than جسٹ میمورائزنگ اٹس کنٹینٹس. یعنی کہ آپ نے جو بھی کنٹینٹ ہے اس کا وہ صرف میمورائز نہیں کرنا بلکہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ گین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو گین کروانا ہے. تو اس کے لیے سائیکولوجسٹ نے 5 گائیڈ لائنس دی ہیں ٹیچرس کی ٹائپنگ کے لیے. یہ پورا ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ میں آپ کو ٹیچرس کے لیے کمانڈز اور ٹیچرس کے لیے اسٹریٹجیز اور ٹیچرس کے لیے گائیڈ لائنز ہی ملتی ہوئی آ رہی ہیں. نمبر 1، انکریج اسٹوڈنٹس ٹو وائس دیئر اون آئیڈیاز. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کے آئیڈیاز پیش کرنے کے لیے یا ان کے آئیڈیاز ایکسپریس کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے. ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو سی ڈفرینسز بٹوین ڈفیکلٹ آئیڈیاز. تو ان آئیڈیاز کو یہ نہیں کہ آپ نے بس اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لگ گئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے میں. آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے ان آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے میں اور ان آئیڈیاز کو سوالو کرنے میں. انکریج اسٹوڈنٹس ٹو ٹیسٹ دیئر اون ریسپانسز. تو پھر اس جو انہوں نے رسپانس دیا ہے اس حساب سے ان کو انکریج کرنا ہے، نہ کہ ڈسکریج کرنا ہے. ڈسکریج کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور وہ نیکسٹ اپنے پاس سے آئیڈیاز نہیں جنریٹ کرتا. ایکسپلور اسٹوڈنٹس آئیڈیاز. اسٹوڈنٹ کے آئیڈیاز کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. آسک اسٹوڈنٹس فار دا فرسٹ فکشن آف دیئر آئیڈیاز. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز جہاں سے انہوں نے لیے ہیں وہ کون سی اسٹوری تھی، کون سی چیز نے موٹیویٹ کیا اس آئیڈیا کو سوچنے کے لیے، اس کے حوالے سے آپ نے جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 36 تھا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز. اللہ حافظ.